بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باب قائم ہوا تھا بابو من لم یبالی من حیث کسب المال، جو شخص یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا۔ 2059 2059ویں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں کوئی شخص یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے مال کہاں سے لیا ہے، حلال ذریعے سے حاصل کیا ہے یا حرام ذریعے سے لیا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ذکر کی گئی ہے اور اکثر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ آپ قرب قیامت کی علامات میں ان چیزوں کو ذکر فرماتے ہیں کہ جو ناجائز ہیں، غلط ہیں، معیوب ہیں اور معتوب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات سے بے پرواہ ہو جانا کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام، یہ ذریعہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ بہت ہی نقصان کا باعث ہے اور انسان کے لیے تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اب وہ دور آ چکا ہے۔ اب بہت سارے لوگ، بعض تو ایسے ہیں کہ جو کھل کر کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، رشوت لیں گے، سود لیں گے، کہتے ہیں ہاں حرام ہے لیکن سب دیکھا جائے گا۔ ایک تو یہ طبقہ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو دلیری سے نہیں لیکن مجبوری سے ایسا کر رہا ہے، جیسے افسران بالا کہتے ہیں کہ تمہیں کرنا پڑے گا ورنہ تمہیں فارغ کر دیں گے، تو ان کی خوشنودی کے لیے، انہیں راضی رکھنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے انسان حرام کھا رہا ہوتا ہے، کما رہا ہوتا ہے۔ تیسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حرام کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، ہمارے بھی بھائی بہنیں بہت سارے سن رہے ہوں گے، کسی نے سگے بھائی کے ساتھ، کسی نے بہنوئی کے ساتھ، کسی نے چچا تایا کے ساتھ، اور یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ جس کے ساتھ کیا ہے وہ کون سا کوئی مفتی اعظم پاکستان ہے، کس طریقے سے وہ کما رہا ہے، کس طریقے سے نہیں، کن شرائط کے ساتھ آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے۔ چونکہ لوگ ہم سے رجوع کرتے رہتے ہیں تو یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ عرصہ دراز سے ناجائز اور حرام ایگریمنٹ پر یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، نفع کھا رہے ہیں بیٹھ کے آرام سے، اور نام اعمال میں گناہ کبیرہ لکھا جا رہا ہے، پیٹ میں حرام اتر رہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جو گوشت حرام سے پل بڑھ کر حرام سے پلے بڑھے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ تو اب بتائیے پھر یہ تھوڑا سا نفع کیا آخرت میں فائدہ دے گا، لیکن معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اب ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ایسا تو ہم نے کر تو دیا لیکن چلو معلوم کر لیتے ہیں، کوئی سمجھائے تو معلوم کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں اللہ معاف کرے گا، معلوم بھی نہیں ہے اللہ معاف کرے گا۔ اور ایک اور طبقہ بھی اس میں شامل کر لیں جو کہتا ہے سیکھو نہیں، سیکھو گے تو پھنسو گے، نہیں سیکھو گے اللہ درگزر کر دے گا۔ یہ ان کی اپنی ایک دلیل ہے خود ساختہ، جو دادی جان دادا جان سے شاید ان کو ورثے کے اندر ملی، ابا جان نے دے دی ہے، ورنہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک چیز نہیں سیکھیں گے تو وہ معاف ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے پھر نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، ان کے حکام نہ سیکھو، معاف ہو جائیں گی۔ حج کے بارے میں سیکھو ہی نہیں، کس پہ حج فرض ہوتا ہے کس پہ نہیں، کس پہ قربانی واجب ہے کس پہ نہیں، بس پھر آپ پہ معاف ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہی ہو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کافروں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اسلام کے بارے میں سیکھے ہی نہیں اور کافر مر جائیں؟ تو پھر ان کی تو نجات ہونی چاہیے آپ کے دلیل کے مطابق، کیونکہ سیکھتے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی اسلام لانا لازم ہے، مسلمان ہونا لازم ہے، اللہ کو ماننا جیسے اللہ نے بیان فرمایا، قرآن کو آخری کتاب تسلیم کرنا، نبی کو نبی ماننا یہ ضروری ہے، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنا لازم تھا، ان پر ایمان لانا لازم تھا، انہوں نے سیکھا ہی نہیں تو معاف ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس قسم کی بوگس دلیلوں سے نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حرام نہیں کھا رہے، وہ حلال کھا رہے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ کہ ہم حلال کھا رہے ہیں، کیونکہ حرام حلال کا شعور نہیں ہے۔ ایک بہت ہی مختصر سا طبقہ ہے جو باقاعدہ حرام حلال کی تمیز رکھتا ہے، جو چیز ڈاؤٹ فل ہوتی ہے فوراً علماء مفتیان کرام سے رابطہ کر کے اس کو صحیح کر کے اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ رزق حلال کما رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور یہ مطلب دنیا میں سب ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم بعض اوقات افواہوں کو یقین کا درجہ دے کر اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور اس کے تقاضے کے مطابق چلتے ہیں۔
جیسے افواہ ہے کہ آج حلال میں گزارا نہیں ہو سکتا، ذہن میں بیٹھ گئی، اس کے تقاضے کے مطابق ہم چلتے ہیں اور حرام کماتے رہتے ہیں۔ لیکن یہی حسن ظن اور یہی یقین کبھی اللہ اس کے رسول کے احکام کے بارے میں بھی تو کر کے دیکھیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے سن رہے ہوں گے ہمارے بھائی بہن کہ جنہوں نے آج تک ان حدیثوں پر یقین نہیں کیا جس میں اللہ اس کے رسول نے فرمایا کہ رزق حلال میں برکت ہے، رزق حلال کمانا واجب ہے، تاجر کے لیے، ایماندار تاجر کے لیے آخرت میں بہت بلند درجات ہیں، نبی کریم نے فرمایا صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، جو حلال طریقے سے رزق کمائے اللہ غیب سے اس کی امداد فرماتا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا جاتا، نہ اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین ہمارے نزدیک کم اہم ہے، افواہیں زیادہ ہیں، ان پر ہمارا کامل ایمان ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہاں پر ایمان میں نقص سا نظر آتا ہے، وہاں یقین یہاں شبہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں یہ کیفیات ہوں یا جس کے قلب پر یہ کیفیات وارد ہوتی ہیں یا طاری ہوتی ہیں، وہ اس کا دل مریض ہے، بیمار قلب کا حامل ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے اور رزق حلال کی طرف آنا چاہیے۔ باہر کے ملکوں میں میں نے دیکھا ہے لاکھوں لوگ کما رہے ہیں بالکل طیب اور حلال، طیب اور حلال، اور اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں ان کو دے رہا ہے۔ ایسی پاکستان کے اندر میں تو رہتا ہوں، یہاں پر مجھے پتہ ہے، تو اس لیے آپ تھوڑا سا کوشش کریں، اگر ہمارے کوئی ایسے بھائی بہن ہیں کہ جن کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ جب تک میں حرام میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا میرا گزارا نہیں ہو سکتا، اس کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اگر آپ فرض کر لیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حرام کما کے اپنا گزارا آسانی سے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ نہیں کہ آپ کو حلال کے ساتھ آسانی سے گزارا کروا دے؟ اگر یقین نہیں ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے، اور یقین ہے تو پھر اس یقین کو کاملیت کے درجے تک پہنچائیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، لڑکیوں کے چکر میں فیس بک پر، یوٹیوب پر کانوں کے اندر لگا رکھیں ہینڈ فری اور وہ گانے سن رہے ہیں، کالجز کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں کی ہوئی ہیں، کبوتر بازیوں میں، تاش کی گڈیوں میں، ایسے الٹے سیدھے آوارہ گر دوستوں کے درمیان مصروف عمل ہے۔ آپ ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کریں، اپنی دنیاوی تعلیمیں حاصل کر لیں چلیں، لیکن اچھے انداز سے کریں، اس میں محنت کریں، یکسوئی حاصل کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو چھوڑ دیں، تھوڑا بہت جائز تفریح کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن اس پر فوکس کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تعلیم میں کامل ہوں گے، ساتھ ساتھ کچھ کورسز سیکھیں، ایسے کورسز کر لیں، خصوصی طور پہ لینگویج کورس، اگر انگلش لینگویج کورس آپ کر لیں اور آپ انگلش میں اچھی طریقے سے بار بار پریکٹس کرتے رہیں۔ آج کل تو اتنے یوٹیوب کے اوپر اتنے مطلب پروگرامز ڈلے ہوئے ہیں، ایسے ایسے سافٹ ویئرز ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے اسکلز کو بڑھا سکتے ہیں، تو کوشش کر کے اس طرح کریں۔ اگر آپ ایک دفعہ فلوئنسی کے ساتھ انگلش بولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اسی کی بیس پر آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی ہمارے شہر میں رہتے ہوئے، صرف ان کورسز کی بنا پر اور اضافی خصوصیات کی بنا پر 60,000 70,000 80,000 تک سیلری حاصل کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جب پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، جب اپنی توانائیاں صحیح جگہ استعمال کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، آوارہ گردیوں میں لگے ہوتے ہیں، پھر ٹوٹے پھوٹے مرے گرے اور خوب اپنا حفظ نفس حاصل کر کے جب پریکٹیکل لائف کی طرف آتے ہیں تو اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ کوئی اچھا بڑا کام کر سکیں۔ پھر گالیاں بکتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جی گورنمنٹ جاب نہیں دے رہی اور یہ ایسا ماحول ہے یہاں پر، ویسا ہے۔ ارے بھائی آپ نے خود کیا کیا ہے؟ بہت سے کہتے ہیں نا ہم غریب ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ان کی غربت کی وجہ پوچھیں آپ۔ بہت سارے ایسے نظر آئیں گے کہ جس وقت وہ کچھ کر سکتے تھے اور اپنے آپ کو مقام عزت پہ لا سکتے تھے، انہوں نے وقت کو ضائع کیا۔ تو پھر آپ دوسروں کو نہ کوسیں، اپنے آپ کو کوسیں۔ آپ نے خرابی پیدا کی ہے، آپ نے غلطی کی ہے، تو اپنا قصور کوئی نظر نہیں آئے گا، ہمیں پپو دوسرا ہے قصوروار، تو یہ غلط بات ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو خاص طور پر جو نوجوان لڑکے ہیں ان سے میری گزارش، پھر جو بچیاں ہیں آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ کورسز کریں، معلومات کریں کون سا میں کورس کر لوں کہ جس کی بنا پر گھر بیٹھے بھی ارننگ ہو کر سکتی ہیں، آپ آرام سے کما سکتی ہیں اور اچھا خاصا کما سکتی ہیں۔ ہر بچے کو خودداری پیدا کر کے اپنے ایسے کورسز وغیرہ کرنے چاہیے
کہ جن سے وہ اچھی ارننگ کر سکیں اور عزت کے ساتھ کر سکیں۔ پاسبل ہے، آپ تھوڑا سا مشورہ کر کے دیکھیں۔ اس طرح اپنا بھائیوں پہ بوجھ بنیں گی، نہ اپنے والدین پہ بوجھ بنیں گی۔ اپنی شادی کی تیاری ہے، آگے اور اسٹڈی آپ کو کرنی ہے، اس کے لیے آپ خود اپنا مطلب خرچہ اٹھا سکتی ہیں اور کسی کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یوں جب ذہن بنائیں گی، آپ سب سے پہلے ذہن بنائیں گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو 10 راستے دکھا دے گا۔ ایسے لوگوں سے آپ کے رابطے ہو جائیں گے کہ جن کے ساتھ آپ مشاورت کر کے، ان کی صحبت میں رہ کر یا ان سے فائدہ حاصل کر کے ترقی کر سکتی ہیں۔ اب ہماری بچیاں کس میں لگی ہوئی ہیں؟ وہی فیس بک اور یوٹیوب، اور دوستیاں کر رکھی ہیں، بعضوں تو لڑکوں کے ساتھ، بعض لڑکیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، پھر لڑکیاں بھی ایک سے ایک دوست بنائی ہوتی ہیں، لڑکوں کی باتیں، خراب قسم کی باتیں، سارا دن سونا، والدہ کام کو کہہ دیں تو چڑچڑی ہو کر جواب دینا، اور یا پوری نائٹ لگانا، پوری نائٹ جاگتے رہیں گے، پورا اپنا ٹائم برباد کرنا، نہ دنیا حاصل ہو، نہ آخرت حاصل ہو، نہ ملک کے قابل آپ، نہ دین کے قابل، نہ اپنی دنیا بنا رہے ہیں، نہ آخرت بنا رہے ہیں۔ اور پھر صبح فجر تو سالہ سال نہیں ہو گئے نہیں پڑھی، اور فجر کے ٹائم پہ سو گئے، اٹھنے کب ہے؟ 2 بجے 2:30 بجے، یعنی نحوست ہی نحوست گھر کے اندر۔ یہ اعمال کی نحوست کی بات عرض کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اور پھر چڑچڑاپن، بڑوں سے بدتمیزیاں کرنا، یعنی کیسے اپنا وقت ہماری بچیاں بعض اوقات ضائع کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی وقت کو اگر صحیح طریقے سے یوز کریں، کل آپ کے اپنے بچے بھی آپ کی وجہ سے اچھے انداز سے چلیں گے اور ترقی کریں گے، اور آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گی۔ حالات آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، آج والدین ہیں، آج کوئی سپورٹ کرنے والے ہیں، لیکن کل ہو سکتا ہے کہ ایسا ماحول بن جائے، ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کو خود کچھ کرنا پڑے، تو پھر اس وقت کے لیے تیاری کریں نا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی میں خوب ابھی خاص طور پہ ٹیکنالوجیز آنے کے بعد بس اپنا ٹائم ضائع کرو، حفظ نفس، میں اب نام نہیں لینا چاہتا چیزوں کے، اس پہ ویڈیو ڈال دو، فلاں جگہ ڈال دو، اسی میں لگے پڑیں، سارا دن اسی میں لگے پڑیں، اپنا وقت برباد کرنا۔ اس لیے ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے رزق حلال کے ذرائع اگر بچیاں بھی اچھے بنا لیں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب التجارتی فی البر وغیرہ، خشکی وغیرہ میں تجارت کرنے کا باب۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ سورہ نور آیت نمبر 37 ہے، اور حدیث اس پر لائے ہیں 2060 اور 2061، یعنی حدیث تو اصل میں ایک ہی ہے یہ، لیکن 2 سندوں سے تھی، تو یہ 2 الگ الگ حدیثیں ہو سکتی تھیں، تو آپ نے اس کو ایک جگہ گویا کہ کیا ہے۔ اس کے راوی ہیں ابو المنہال رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں سونے اور چاندی کی تجارت کرتا تھا، پس میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ ایک سند تو یہ تھی، اور دوسری روایت میں ہے اسی کے اندر کہ ابو المنہال یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا بن عازب اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما سے سونے اور چاندی کی بیع یعنی خرید و فروخت کے متعلق کویسچن کیا، یعنی آپ کو اگر اس کے بارے میں کوئی تعلیم شرع پتہ ہے، نبی کریم نے فرمایا ہو تو ذرا مجھے بتائیں۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارت کرتے تھے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے اور چاندی کی بیع کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا اگر یہ بیع دست بدست یعنی نقد جس کو کہتے ہیں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ بیع ادھار ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سونا اور چاندی، ایک تو پہلے یہ دیکھ لیں حضرت برا بن عازب، زید بن ارقم دونوں صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم سونا چاندی کی تجارت کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی مطلب عبادات کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات خود حل کرتے تھے۔ یہ کوئی بزرگی کی علامت نہیں ہوتی کہ سب کام دھندے چھوڑ کر اپنے حجرہ بنا کے آدمی بیٹھ جائے اور پھر مطلب نہ کوئی قصب حلال کرے نہ کچھ کرے، تھوڑا سا یہاں سے آ گیا، تھوڑا سا وہاں سے آ گیا، تھوڑا سا وہاں سے لے لیا، اور بس بیٹھے ہوئے ہیں صاحب 24 گھنٹے، تو یہ بھی عبادت نہیں کرتا ہوگا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ کہ جنہوں نے دین کا نقشہ ہی بدل دیا ہے، دین کو اس کی اصل سے ہٹا دیا ہے،
اور اس کو تصوف کا نام دے دیا ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ اور نذرانوں پہ گزارا کرو، یہ تصوف تو نہیں تھا۔ تصوف تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام کے اعمال و اقوال و افعال سے حاصل کیجئے۔ اس میں کتاب میں نے ہو گئی یہ کمپلیٹ الحمدللہ، قرب الہی، وہ کتاب ضرور پڑھنے کے قابل، اس کو پڑھیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقی تصوف کیا ہے۔ یہ جو انہوں نے ایک شکل دکھائی ہے یہ غلط شکل ہے اس قسم کے لوگوں نے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کی حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کر لیں۔ اب ایک اور حدیث آگے آئے گی، اس پر بھی میں کلام کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کسب کیا کرتے تھے اور کتنے بڑے بزرگ تھے۔ اب آج اگر کوئی بڑا پیر صاحب کسی دکان پہ بیٹھا ہوا نظر آ جائے تو ہم عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں، پیر صاحب پرچون کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے، ان کو کام نہیں کرنا چاہیے، ان کو تو ایک گدی بنا کر اس پر بیٹھیں، ایک کمرہ ہو، اس میں تصویریں لگی ہوں، بزرگوں کے نام کی جھوٹی تصویریں، اور اگربتیاں سلگ رہی ہوں، گلے میں مالائیں ڈالی ہوں، ہاتھ میں انگوٹھیاں چڑھائی ہوں، اور 10 آدمی یہاں بیٹھے ہوں، 5 عورتیں یہاں بیٹھی ہوں اور وہ ان کے مسئلے حل کر رہے ہوں۔ یہ ہم اس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ شکل کوئی اسلامی شکل نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اسلامی شکل یہ ہے، حقیقی اسلام یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کماؤ، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ پورا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرو۔ یہ ہے بزرگی، حقیقی بزرگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں تجارت کرتے تھے اور سونا اور چاندی کی تجارت کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیع، اب اس میں یہاں اس حدیث میں ایک شرط ذکر کی ہے کہ نقد کریں۔ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب سونے کو سونے کے بدلے میں یا چاندی کو چاندی کے بدلے میں لے دیں تو وزن بھی برابر ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس پرانا سونا ہے، میرے پاس نیا ہے۔ اب پرانا ذرا ویلیویبل ہوتا ہے، تو میں نے یہ کہا کہ میں آپ کو یہ سونا دیتا ہوں 10 تولہ، آپ پرانا مجھے 8 تولہ دے دیں اس کے بدلے میں۔ یہ خرید و فروخت ہم کر رہے ہیں، سونے کو سونے کے بدلے میں دے رہے ہیں، یہ حرام ہوگی اور سود ہوگی۔ وہاں بھی 10 تولہ ہونا چاہیے، یہاں 10 تولہ۔ ہمارے یہاں پرانے نئے عمدگی جودت اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ ہماری وہ بہنیں ذرا درس حاصل کریں جو پرانا سونا لے جا کر سنار کو دیتی ہیں۔ وہ مثال کے طور پہ پرانا سونا ہے 10 تولہ اور 8 تولہ کا سیٹ خرید لیتی ہیں۔ وہ کہتا ہے جی اس میں دیکھیں نا میں نے بنائی بھی کی ہے، اتنا خوبصورت ڈیزائن ہے اور یہ ہے، تو لہٰذا آپ 10 تولہ دیں، میں 8 تولہ کا سیٹ آپ کو دوں گا۔ یہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ دکاندار بھی گناہ گار ہوگا اور خواتین بھی گناہ گار ہوں گی، کیونکہ سونے کو سونے کے بدلے میں دیا جا رہا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پہلے یہ اپنا سونا اس کے ہاتھ بیچ دیں، پرانا سونا 10 تولہ یا 8 تولہ جتنا بھی بیچ دیا، قیمت طے ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا پوچھیں کہ بھئی تم یہ سونے کا سیٹ کتنے کا دو گے؟ اتنے کا۔ اس کے سب کوئی تعلق نہیں، سونے کا سیٹ خریدیں اور اس کی پیمنٹ کریں، پھر دیکھیں کہ اس میں اگر اور پیمنٹ کرنی ہے اس سونے کے ساتھ تو مزید کر دیں، لیکن اس طرح نہ کریں کہ سونے کے بدلے سونا۔ اور اسی طرح قرض کے اندر بھی یاد رکھیے، قرض میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں اتنا تو ہو سکتا ہے کہ یعنی ایک تو سود کی صورت بنے گی کہ آپ نے 10 تولہ دیا، جیسے دکاندار آپس میں کر لیتے ہیں، یار پھر بعد میں جب تمہیں لوٹاؤں گا 11 تولہ لوٹا دوں گا، یہ سود بنے گا قرض کے اوپر نفع لینا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر سونا آپ قرض کے طور پہ دے رہے ہیں تو سونے کی شکل میں ہی واپس لیں، پیسے کی شکل میں نہ لیں، لیکن وہ قرض کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ چلیں ضمناً میں نے عرض کیا سونے کے اندر ایک شرط تو یہ ہے، دوسری شرط حدیث میں بیان ہوئی، لیکن انشاءاللہ اس پہ میں پورا تبصرہ کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔